الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وفي رواية كيوم ولدته أمه وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انا كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة۔ آج کی مجلس کا موضوع دل کو سنوارنے کے لیے جو 10 صفات بہت ہی اہم صفات دل کے اپنے اندر پیدا کرنے ضروری ہے، ان میں سب سے پہلی صفت ہر اعتبار سے اس کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ باقی جتنی صفات ہے صفات حسنات، دل کے اچھے صفات جس سے دل اللہ کے لائق بنتا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توبہ کی صفت۔ توبہ کرنا یہ دل کی صفت ہے۔ زبان سے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی زبان سے جو بولتے ہیں وہ اسی دل کی بات کا اظہار ہے۔ اصل توبہ کی حقیقت ہے دل کے اندر ندامت اور پچھتانے کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ گناہ آدمی کر چکا، اس گناہ کے اوپر جو سزا قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی جو بھی سزا قیامت میں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کو قرآن و حدیث میں جو بتایا گیا ہے، اس سزا کو یاد کرے آدمی کہ میں نے یہ گناہ تو کر لیا ہے، اور اس کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، تو وہ بات بھی پکی ہے۔ اگر میں نے توبہ نہیں کی اور ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو ضرور میں اس سزا کا مستحق ہوں۔ اس لیے مجھے سچی پکی توبہ کر کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دینا چاہیے، ورنہ اس کی سزا میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ جو ہے دوزخ اس کی شان کے مطابق، اس کے اندر طرح طرح کے عذاب، بہت بھاری قسم کے عذاب، آگ بھی بہت خطرناک قسم کی۔ اگر جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے دوزخ میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ
چھوٹا سا سوراخ اگر جو ہے اس میں سے کھول دیا جاوے تو دوزخ کی گرمی مغرب مشرق میں سے وہ گرمی مشرق تک پہنچے گی، اور وہاں جو بھی آدمی ہوگا اس کا بھیجا جو ہے نا وہ پگھل جائے گا۔ اس کی گرمی اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز رکھی ہے۔ ایک ڈول اس کا جو ہے بدبودار پیپ کا، دوزخیوں کا پیپ کا دنیا میں ڈالا جاوے تو پوری دنیا سڑ جاوے۔ ایسا پیپ آدمی کو کھانے کو دیا جاوے۔ دنیا میں جو آدمی کو زخم ہوتا ہے اس میں سے پیپ نکلتا ہے تو کوئی اس کو چکھتا ہے؟ کوئی چکھ سکتا ہے اس کو؟ کوئی پسند کرے گا اس کو؟ تو وہاں کا جو دوزخیوں کا پیپ جو ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی، اکڑتا ہوا پانی جو دیا جائے گا، پلایا جائے گا، وہ اتنے پیاسے ہوں گے کہ وہ ایسا پانی بھی پئیں گے اور زبردستی ان کو پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، تو کیا ہوگا؟ ان کے اندر کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکال دے گا۔ کیسے کیسے عذاب دوزخ کے اندر ہے۔ وہاں کے سانپ کتنے بڑے بڑے، وہاں کے بچھو کتنے بڑے بڑے، دنیا کا جو ہے سانپ اور بچھو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال دوزخ کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے۔ کچھ گنہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ سچی پکی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسا معاف کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر سزا نہیں دیتے۔ اگر بندے کا کوئی حق ضائع کیا ہے تو اس کو ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ضائع کیے تو اس کو قضا کر لے، نماز روزہ قضا کر کے اس کی تلافی کر لے۔ سچی توبہ کی اجزاء میں سے یہ بھی ہے۔ سچی توبہ میں دل میں اچھی طرح سے اس گناہ کی سزا کو، گناہ کی جو سزا ہے اس سزا کو اچھی طرح سے بیٹھ کر کے سوچنے سے اور دماغ میں اچھی طرح سے یقین کر لینے سے دل کے اندر ایک ندامت کی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر تک آدمی سوچتا رہے گا، وہ ایسا عذاب مجھے دیا جائے گا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے مجھے ایسا عذاب ہوگا۔ تو آدمی کے دل میں ایک دکھ پیدا ہوگا، سوزش پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ دل کی صفت ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ الندم، ندامت، پچھتانا دل میں ہوتا ہے۔ یہ دل کے صفات جو اچھے صفات ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ جو صفت توبہ کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کے بغیر آدمی کے لیے اللہ تک جانے کا راستہ کھلتا ہی نہیں ہے، بند ہے۔ گنہگار ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ کھولتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے سچے دل سے ندامت کے ساتھ تنہائی میں کوہنا پکڑ لو، جو ہے اور گڑ گڑا کر رو کر کے سجدے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاوے۔ اس طرح سے سچی پکی توبہ جو آدمی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل ایسا معاف کر دیں گے کہ ذرا بھی اس کے اوپر سزا نہیں دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے توبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اس انعام کی ہمیں کیسی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اور توبہ میں جلدی نہیں کریں گے اور موت آ گئی بغیر توبہ کے پہنچ گئے تو پھر جو ہے سزا بہت بھاری ہے۔ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے گنہگاروں کو، اور قبر میں عذاب پورا نہیں ہوا تو حشر میں بھی ہوگا، اور وہاں پورا نہیں ہو تو پھر دوزخ میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سچی پکی بار بار توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس میں تواب کا لفظ ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ تواب جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ بار بار توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر کے اوپر سے اس کو اپنا دوست بنا لیتے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، تو
گناہ تو ہو گیا لیکن میرے سامنے کیسی عاجزی کے ساتھ رونے کی شکل بنا کر کے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اللہ بہت پسند ہے. اس لیے ہم سب کو سچی پکی توبہ کر لینے کا ابھی ارادہ کر لینا ہے. اور اس کے لیے آج کی رات ہی میں جتنا آج اس موضوع پر میں حدیثیں سناؤں، جو کچھ سناؤں، اس کو اس طرح سے دل پر اثر لیتے ہوئے آپ سنو کہ آج کی رات میں آپ توبہ اچھی طرح سے سچی پکی توبہ کر کے ہی چین لو. تہجد کے وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں، ابھی سونے سے پہلے بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو ہے پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح سے کوئی کوہنا پکڑ لے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح سے جو ہے اپنا دل جو ہے اچھی طرح گواہی دے، اطمینان ہو جاوے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. اس طرح سے آدمی توبہ کرے گا تو یہ بہت اونچا عمل ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کو 2 بشارتیں دی ہے. ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کر دینے کی بشارت، گناہ معاف ہو گئے تو اب دوزخ میں نہیں جائے گا، عذاب سے بچ گیا. دوسری بشارت دی ہے جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کریں گے، تو جنت مل گئی اور کیا چاہیے. عذاب سے بچ گیا اور جنت مل گئی. یہ 2 نعمتیں کس پر ملتی ہے؟ سچی توبہ پر، مطلق توبہ پر نہیں. توبۃ نصوحا کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جتنے بھی دنیا میں ایمان والے سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. توبۃ نصوحا کی معنی توبۃ صادقہ، سچی توبہ کرو. سرسری توبہ نہیں، جھوٹی توبہ نہیں، سچی توبہ کرو. سچی توبہ کی تفسیر میں کچھ چیزیں بتائی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں پائی جائے گی تو وہ سچی توبہ کہلائے گی. اس میں سب سے پہلی چیز تو دل کے اندر ندامت، یہ جو گناہ ہوا ہے اور اس کی سزا کو سوچ کر کے اپنے دل میں ندامت کی کیفیت، پچھتانے کی کیفیت، دکھ اور جلن دل میں پیدا ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بنیاد توبہ کی اس کے اندر پائی گئی. تھوڑی دیر سوچے گا عذاب کو، اس گناہ کے عذاب کو، اور یقین کرے گا کہ تو یہ سزا تو قرآن و حدیث میں آئی ہے، پکی بات ہے، اور میں نے گناہ کیا ہے اور ابھی تک میں نے توبہ کی نہیں ہے، تو میں اس سزا کا مستحق ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا. دنیا میں کوئی پولیس ہم کو ریمانڈ پر لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا کا سانپ ہمیں کاٹے ہم اس کو برداشت، بلکہ بچھو کاٹے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر آخرت کا بچھو اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی سانپ اور آخرت کی آگ اور کیا کیا جو ہے، تو آدمی اس طرح سے سوچے گا. قبر کے عذاب کو سوچے، قبر کی اندھیری کوٹری میں جو عذاب ہوتا ہے جو ہے گنہگاروں بندوں کو، ایمان والوں کو، تو اس کو سوچے کہ میں ایمان والا تو ہوں لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بھاری نافرمانیاں کی ہے، کبیرہ گناہ کیے ہے، حرام درجے کی گناہ کیے ہے، تو میں تو اس کا سزا کا مستحق ہوں. میرا کیا ہوگا، کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. پوری دنیا کو چھوڑو، وہ جانے، ان کا کام جانے، میرا کیا ہوگا. یہ آدمی اپنے اوپر لے کر کے جب سوچتا ہے تو ضرور دل کے اندر ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے توبہ کی، پہلی شرط ہے توبہ کی ندامت. اور جب سچی ندامت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اے اللہ، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اب میں بالکل نہیں کروں گا، آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، ایسا عہد بھی کرتا ہے. آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، پکا عہد اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے. تو یہ عزم علی عدم العود کہ واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف، یہ اس کا پکا ارادہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. سچی توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اور جس گناہ کو کر رہا ہے، مثلا داڑھی مڑا رہا ہے، تو اس کو ابھی پکا ارادہ کر لے کہ اب بالکل میں اس کو نہیں مڑاؤں گا. تو یہ اس وقت اس گناہ کو بالکل چھوڑ کر کے معافی مانگ لے زبان سے. استغفار ہے نا، اس کا تعلق زبان سے ہے. مغفرت کو طلب کرنا، مانگنا. توبہ اور استغفار دو لازم ملزوم ہے. توبہ کا تعلق دل سے ہے اور استغفار کا تعلق زبان سے بھی ہے. زبان سے آدمی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور جو حقوق ضائع کیے اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے،
اس کو ادا کرے یا اس کو معاف کراوے یا اس کی تلافی جس طرح سے ہوتی ہے علماء سے پوچھ کر کے اس کی تلافی کر لے، تلافی کرنے کا ارادہ کر لے۔ ابھی توبہ کے وقت میں ارادہ کر لے پکا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں بندوں کا یہ حق ادا کر دوں گا، یا ان کے پاس جا کر معافی مانگ خوش کر کے ان سے معافی حاصل کر لوں گا۔ مثلا کسی کی آبرو کم کی تھی یا اس کو مارا تھا تو اس سے جا کر کہیں گے تم بدلہ لے لو، ورنہ مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے، میں نے تم کو ذلیل کیا ہے تو جو ہے تم مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ اس کا پیر پکڑ لے، اس کو جو ہے کسی بھی طرح سے خوش کر لے، راضی کر لے۔ تو ایسا ارادہ پکا دل میں کب ہوتا ہے؟ سچی ندامت کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کر دے یا پھر اس سے معافی مانگ لے، اور اچھی طرح سے اس دل سے معافی کر، جب تک معاف نہ کرے وہاں تک آدمی کو چین نہیں آنا چاہیے۔ تو بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہے، وہ معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے ان کو، کون کہنے والا ہے کہ آپ نے کیوں اس کو معاف، اتنا بڑا مجرم تھا اس کو کیوں معاف کیا؟ لیکن بندوں کے حقوق کے ضائع کرنے میں اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، میں کیسے معاف کروں؟ بندے کا حق تو نے ضائع کیا ہے، بندہ اگر معاف کرے تو تیرا کام ہو جائے، اور بندہ کیوں وہاں معاف کرے گا؟ اس کو نیکیاں مل رہی ہوگی اس کے بدلے میں۔ اس لیے بندوں کو اپنے والدین کو تکلیف دی ہے، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دی ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں کو، اپنے کوئی بھی جو ہے تکلیف دی ہے، اس کو معافی مانگ کر کے اس سے خوش کر دعوت کر کے خوش کر کے معافی مانگ لینا دنیا میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آخرت کے میں اس کا معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ بہرحال توبہ کے اندر، سچی توبہ کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے ہیں، نماز قضا کی ہے یا روزے قضا کیے ہے، یا جو ہے سجدے تلاوت باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، یا جو حج باقی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق باقی ہے اس کو ادا کرنے کا پکا ارادہ بھی کر لے اور اس کو شروع کر دے، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کر دے۔ یہ جب تک زندگی ہے سب کر سکتا ہے، اور اگر زندگی نہیں رہی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، سانپ نے کاٹ لیا، مر گیا اور رہ گیا یہ سب کام، تو پھر جو ہے آگے اس کا معاملہ بہت بھاری ہے۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت بھاری ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو ہے وہاں معاف کر دے، سگی ماں بھی معاف نہیں کرے گی، باپ بھی معاف نہیں کرے گا، نیکیوں کی ضرورت ان کو بھی ہوگی۔ بہرحال توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی ضروری ہے، اور بندوں کے حقوق ضائع کیے ہو تو اس میں بندوں کو راضی کر کے یا ان کو حق ادا کر کے یہ معاملہ صاف کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ضائع کیے اس کو ادا کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے قضا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سارے نتیجے ہیں سچی ندامت کے ساتھ معافی جب مانگتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ تو سچی توبہ میں یہ ساری باتیں داخل ہے۔ سچی توبہ میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ پہلے جو گناہ کی زندگی اس کی گزر رہی تھی، اب اس کی وہ گناہ والی زندگی ختم ہو کر کے نیکی والی زندگی بن جاوے، تو سمجھا جائے گا کہ واقعی میں توبہ اس کی سچی ہے۔ اگر وہ پہلے والی گناہ والی عادت جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، غیبت چھوڑتا نہیں ہے، اور جو ہے بد نظری کا گناہ چھوڑتا نہیں ہے، کوئی بھی شہوت کا گناہ ہو، غصے کا گناہ ہو، یا کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ جھوٹی توبہ کی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ سچی توبہ کی ہوتی تو اس گناہ کو چھوڑ دیتا اور آئندہ اس گناہ کو کی بدلے میں اچھے کام کرنے والا بن جاتا۔ اب کچھ حدیثیں سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ وہ حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا قرآن میں، اور وہ بھی سچی توبہ کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں اللہ ہی کا یہ پیغام پہنچا رہے، یا ایھا الناس کہہ کر کے، اے لوگو تم، ظاہر ہے کہ کافروں کو بھی کفر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی کسی بھی چیز کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، وہ ان سب کو بھی اللہ کے نبی یہ پیغام پہنچا رہے، یا ایھا الناس میں صرف ایمان والے نہیں، سارے انسانوں کو یہ پیغام پہنچا رہے کہ
کہ تم اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اس لیے کہ میں خود اللہ کے سامنے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا، بالکل پاک تھے، جیسے بچہ چھوٹا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود توبہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ معصوم آدمی بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے، اس کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق کیسے بندہ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کرے لیکن وہ اللہ کی شان کے مطابق کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے نیک اعمال، انبیاء نیک اعمال جو کرتے تھے، اس میں اے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا، میں تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یہ کہتے تھے۔ توبہ کا مقام بہت اونچا ہے، انبیاء بھی اس کو اتنی اہمیت اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں ایسا اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اپنا حال بیان کر کے امت کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو ہے میرا حال جب ایسا ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے۔ دن میں 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، یہ اپنا حال بتلا رہے امت کو۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ایک بہت بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلاتے ہیں کہ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیان بھی کرتے اور بیچ میں تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار اور مغفرت کی دعا بھی کرتے۔ تھوڑی دیر میں بیچ میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ الفاظ کے ساتھ میں توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، رب اغفر لی، واحد متکلم کی ضمیر، مجھ کو معاف کر دیجئے، میں آپ کا پیغام پہنچانے میں آپ کے مرضی کے مطابق کچھ کمی رہی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف کر دینا، وتب علیہ، اور میرے اوپر آپ اپنی عنایت فرماوے، اور انک، اس لیے کہ آپ ہی تو بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ استغفار ایک مجلس میں یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ ہم صحابہ گنتے تھے، تو 100 مرتبہ آپ یہ بیچ میں بیان کے اندر بیچ میں تھوڑی دیر میں جو ہے استغفار کرتے رہتے تھے، 100 مرتبہ ایک مجلس میں۔ بتاؤ ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ توبہ استغفار کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام کے تمام انسان بڑے خطا کار ہیں۔ خطاؤن کے معنی بڑے خطا کار ہیں، اور وخیر الخطائین التوابون، اور بڑے خطا کاروں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو بار بار توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ معلوم ہے کہ توبہ تو بار بار کرنے کی ضرورت ہے، بار بار خطائیں ہم سے ہو جاتی ہے، اور ان خطاؤں کا علاج توبہ ہی ہے، توبہ کے علاوہ دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ خطا ہونے کے باوجود، بڑا خطا کار ہونے کے باوجود، وہ بہترین اس کو بنانے والی کیا چیز ہے؟ توابیت اس کو بہترین بنا دیتی ہے۔ حالانکہ وہ خطا یعنی بہت بڑا خطا کار ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں کیسا بنا دیتے ہیں؟ بہترین بنا دیتے ہیں۔ ہم سے بار بار گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔
حالانکہ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ؟ ہم نے گناہ کیا ہے، سزا کے مستحق ہم ہوئے ہیں، تو توبہ سے ہمارا فائدہ ہے کہ ہم سزا سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. تو اس میں فائدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، ہمارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. اس کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ ذَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ إِلَى آخِرِ الحدیث. اس حدیث کا ترجمہ سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس آدمی کی خوشی کا اندازہ تم لگاؤ، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. جو آدمی کسی لمبے سفر پر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس زمانے میں اونٹنی پر سفر ہوتا تھا، اونٹنی کے اوپر سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، بہت لمبا چوڑا جنگل پار کرنا ہے، اس کھانا پینا ساتھ میں ہے، لیکن وہ بیچارہ تھکا ہارا تھا. سوچا کہ چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر اس کے بعد آگے کا سفر کروں گا. تو جب سویا اور آنکھ کھلی تو اس کی وہ اونٹنی جو تھی وہ چلی گئی تھی چرنے کے لیے ادھر ادھر. تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ میرا تو کھانا پینا سب اس کے اوپر تھا، اور ایسا لمبا چوڑا جنگل ہے، میدان بہت بڑا کچھ کا رن ہے، میں وہاں سے باہر کیسے نکلوں گا سواری کے بغیر، اور بھوکا پیاسا کیسے. تو ادھر ادھر بہت تلاش کیا اونٹنی کو، لیکن اونٹنی نہیں ملی، اور بہت زیادہ اس کو سخت گرمی اور پیاس لگی. تو اس نے سوچا کہ اب تو میری موت یہاں پر ہی آئے گی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. چلو جہاں میں لیٹا تھا وہاں پر ہی جا کر کے جو ہے لیٹ جاؤ، مرنے کے لیے لیٹ جاؤں. کائے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے؟ مرنے کے لیے. تکیہ بکیا تو ہوتا نہیں، اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے وہ لیٹ جاتا ہے. فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، بس میں اس جگہ جا کر سو جاؤں یہاں تک کہ اسی میں مجھے موت آ جاوے، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ میری زندگی کا بچنے کا نہیں ہے. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى صَاعِدِهِ، اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے لیٹ گیا لِيَمُوتَ، مرنے کے لیے. فَاسْتَيْقَظَ، پھر تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ، اس کی جو سواری چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر دی یا پہنچا دیا. تھوڑی دیر نیند آئی اور جب آنکھ کھلی تو وہ موجود تھی، اور اس کے اوپر اس کا توشہ کھانے پینے کا موجود تھا. اب اس بندے کو نئی زندگی ملی، موت کے پنجے میں جانے کے بعد اب اس کو نئی زندگی ملی. کتنی خوشی ہوگی اس کو، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ آدمی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، قابو میں نہیں رہتا ہے، وہ بولنے میں کچھ کا کچھ بول دیتا ہے، الٹا بول دیتا ہے. جیسے بہت زیادہ غمی کی حالت میں بھی آدمی الٹا بول دیتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن اس پر ہو اور بہت بھاری حادثہ اس پر آیا ہو تو آدمی زبان سے الٹی بات بول دیتا ہے، دماغ اس کا ٹھکانے نہیں ہے. اسی طرح خوشی میں بھی بعض مرتبہ دماغ اتنا زیادہ اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خوشی کی وجہ سے وہ الٹا ہی بول دیتا ہے. تو یہ بندہ بھی اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ آپ ہی میرے رب ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، ایسا کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منہ سے کیا نکل گیا؟ اس کا الٹا نکل گیا، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. اب ایسی بات اس کی زبان سے الٹی جو نکلی، اس کی بھی توجیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بیچارہ جو ہے وہ خوشی کی
زیادتی کی وجہ سے ایسا وہ الٹی بات کر رہا ہے، کر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ معذور ہے، ایسی بات کہنے میں یہ بیچارہ معذور ہے، اتنی زیادہ اس کو خوشی ہے، اس کی وجہ سے اس نے ایسا بول دیا ہے۔ تو اس کی خوشی کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ ایسی مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں یہ سمجھایا ہے۔ اتنی کے اس طرح مل جانے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اقرار کے طور پر وہ کہنا تو چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، ایسا کہنا چاہتا تھا کہ خدا بندہ بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی سرمستی میں اس کی زبان بہک گئی اور اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، ایسا وہ بول گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ بس تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، کہ وہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے اس بیچارے کی زبان بہک گئی، اخطأ زبان بہک گئی۔ یہ اس طرح سے آپ نے اس کی توجیح فرمائی۔ علماء اور فقہاء نے حضور کے اس ارشاد سے سمجھا ہے کہ اگر اس طرح کسی کی زبان بہک جاوے اور اس سے کفر کا کلمہ نکل جاوے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے، یہ حاشیے میں لکھا ہے۔ بلا شبہ اس حدیث میں توبہ کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی جس خوشنودی کی بشارت سنائی گئی ہے وہ بشارت جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی خوشی کی، اتنی زیادہ خوشی توبہ کی کے اوپر، اگر جنت مل جائے، جنت کی ساری نعمتیں ملے، وہ ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشی توبہ کے اوپر ملتی ہے، یہ بشارت کوئی معمولی ہے؟ تو توبہ کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، توبہ کتنا اہتمام سے روزانہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اتنی پسند ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم بار بار توبہ کرتے رہے، بار بار توبہ کرتے۔ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھپے ہوئے گناہ، دل کے گناہ، بدگمانی، بد زبانی، بد زنی، بد نظری، بد خیالی، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں، اندر کے چھپے ہوئے گناہ۔ اس لیے بھائی آج کی مجلس کا موضوع صرف یہی ہے کہ ہم سب کے سب توابین میں داخل ہو جاوے اور توبۃ النصوحہ پر عمل کرنے والے بن جاوے، اور آج ہی رات میں اس کو اللہ کے سامنے ایسے روے اور ایسے رونے کی شکل بناوے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاوے اور ہمارے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے ہم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ آئندہ کی زندگی کے لیے پکا ارادہ کرے کہ بالکل یہ کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، میں کسی حال میں نہیں کروں گا، چاہے میرے اوپر آرے چلے تب بھی میں گناہ نہیں کروں گا، جان دینی پڑے گی دے دوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ ایسی زہریلی چیز ہے، اللہ کے غضب کو نازل کرنے والی چیز ہے، آدمی کے دین کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دور کر دینے والی چیز ہے۔ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے توبہ کی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر توبہ نہ رکھتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا، گناہوں کی سزا کے ہم مستحق ہوتے اور عذاب کیسے برداشت ہوتے۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، اور پھر توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے اس کے نبی کے ذریعے سے یہ بات بھی ہم تک پہنچا دی۔ واہ واہ، کیسے مہربان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہے اللہ کے رسول بھی کیسے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ ہمیں اس کی ہمارے دل میں کیسی محبت ہونی چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے رب سے ہم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عبد ذلیل اور ایک ناپاک کیڑا سمجھ کر کے سجدے میں پڑ جاوے
معافی مانگنے کے لیے تو ایسا سمجھنا چاہیے بس میں تو ایک ناپاک کیڑا ہوں، اللہ کے سامنے میں تو اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میرے لیے جو ہے اور کوئی راستہ نہیں، آپ کی رحمت کا میں محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کیسی دعا نماز کے اندر رکھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے گناہوں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے خاص اپنے فضل سے، میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے اس کے ذریعے سے میں معافی مانگوں، بس آپ اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیجئے، مغفرۃ من عندک، کیسی قید لگائی ہے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور معاف کرنے سے تو میں دوزخ سے بچ گیا لیکن ابھی جنت تو نہیں ملی، اس لیے وارحمنی، میرے اوپر رحم بھی فرمائیے، آپ کی رحمت سے ہی جنت مجھے مل سکتی ہے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ ہی بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ کتنا حسر ہے اس کے اندر، انک انت الغفور الرحیم، کتنی طرح سے اس میں حسر ہے۔ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں نماز کے اندر اللہ سے مانگا کروں۔ صدیق اکبر کا مقام تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے مانگ رہے ہیں ایسی دعا، تو اس پر یہ دعا سکھائی ہے، تو کتنے اہم دعا ہے۔ یہ دعا ہمیں غفلت کے ساتھ میں مانگنی چاہیے، تراویح میں اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ یہ دعا پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ارے یہ دعا تو ہر ایک کو تراویح میں 20 رکعتوں میں 10 مرتبہ پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ روزانہ میں تو اللہم اجرنی من النار کیا کر کے جو ہے بعض مرتبہ اللہم بارک والی دعا جو ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ پوری ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ سلام پھر گیا تو میں جو ہے اللہم اجرنی من النار چھوٹی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ لمبی دعا استغفار ہے، اور اپنے گناہوں سے دل سے آدمی سوچ کر کے معافی مانگے گا تو نماز میں معافی ہو جائے گی، بڑے بڑے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کفر کا گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، شرک کا گناہ بھی معاف کرتے ہیں، سچی توبہ ہونی چاہیے بس۔ اس لیے بھائی نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھو اور پڑھاؤ تاکہ سب کی نماز سب کو موقع ملے استغفار کرنے کا۔ تراویح کے اندر کتنی اہم نماز، اور اس کو ہم جو ہے آج ماشاءاللہ کیسی اطمینان سے نماز ہوئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ اب تھوڑی سی جو کمی تھی اس کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیا، انشاءاللہ آئندہ یہ بھی کمی بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔